हाय गाइस, लेक्चर 8 हमारा HTML के टेबल की कुछ डिटेल्स होंगी और HTML में फेविकॉन किसे कहते हैं, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम HTML फेविकॉन को देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, लिंक का टैग यूज़ करेंगे और लिंक के टैग के साथ अभी ये जो एरिया है ना, ये एक मिनट मैं ज़रा पेन ले लूँ। ये जो एरिया है ये इसे अभी छोड़े, मैं ये आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसके बारे में बस जस्ट आप ये याद रख लें। अब देखें, ये जब मेरा HTML का पूरा कोड रन हुआ ना, उसमें देखें ये एक हेडर था और एक ये पैराग्राफ था, ये दोनों प्रिंट हो गया है। ऊपर की तरफ देखें पेज में ये जो जगह है, यहाँ पर ये एक छोटी सी पिक्चर आपको नज़र आ रही है आउटपुट में। ये जो बेसिकली पिक्चर है ना छोटी सी, इस पिक्चर तक पहुंचने के लिए हमने किसे यूज़ किया है, लिंक के टैग को यूज़ किया है। और ये छोटा सा जब आपका वेब पेज ओपन होता है और यहाँ पर ये जो पिक्चर आती है, इसको बेसिकली बोलते हैं फेविकॉन। क्लियर हुई बात। और अब यहाँ पर href क्या है, मेरी बेसिकली ये एट्रीब्यूट मेरे पाथ को ज़ाहिर करती है। अब ये पाथ एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी, वो आपको पता है। अब यहाँ पे जो मेरा पाथ है वो देखें, जो मैंने अपनी कैट की पिक्चर का पाथ अपने कंप्यूटर का पाथ दे दिया है और यहाँ लिंक के टैब में दे दिया। तो जब मैंने लिंक के टैब में दिया तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसको शो करवा दिया है। तो आप अपने कोड में जब भी यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हो तो आप लिंक का टैग यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर rel में आइकन दे दें और टाइप में भी image/x आइकन दे दें और आगे आप पाथ दे दें, तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा HTML के टेबल्स के हवाले से। अच्छा, ये स्लाइड आपने गौर से सुननी है। अगर आपने ये स्लाइड सुन ली तो आई गारंटी यू कि आपको HTML के टेबल्स की क्लैरिटी हासिल हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखें कि मैं अपनी इस एट्रीब्यूट स्टाइल के एट्रीब्यूट में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 चीज़ें लिखी हैं, टेबल, TH और TD। टेबल मींस जैसे ये एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये TH मींस टेबल हेडर और TD मींस टेबल डाटा या टेबल के एक सेल को TD भी कहते हैं। बात समझे हैं। अब ये इसका मैंने क्या किया है कि 1px मैंने सॉलिड ब्लैक रखा है इसको। तो ये यहाँ पर देखें, ये आपको सारे का सारा 1px का सॉलिड ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये सारा आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब नीचे आ जाएं। नीचे हम आते हैं तो अब यहाँ से आपने रीड करना शुरू करना है। बेसिकली ये इस जगह से, यहाँ से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है टेबल के टैग से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह जाकर क्लोज हो रहा है। इसमें मैंने स्टाइल के अंदर विड्थ दे दिया 100%। आप टेबल का ना साइज़ अपने मुताबिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप विड्थ 50% दें, 200% दें, तो उस हिसाब से आपकी टेबल की, अब ये देखिए टेबल की डायमेंशंस है ना, कोई इसकी लेंथ हाइट कोई ना कोई होगी। तो जो विड्थ आप यहाँ पर दे देंगे तो आप px में भी दे सकते हैं, तो वो विड्थ आपके टेबल की यहाँ पर आ जाएगी। अब उसको देने के, इसी तरह आप टेबल का बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर दे सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर भी आपका यहाँ पर दे दें, या यहाँ इस एट्रीब्यूट में भी आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। अब देखिए आगे मेरा टैग है tr का टैग। ये एक यहाँ पर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर जाकर ये इस जगह पर जाकर क्लोज हो रहा है। फिर एक tr यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ से शुरू और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब इस tr का क्या मतलब है, tr का मतलब है टेबल रो। अब सबसे पहले तो हमने एक टेबल का जब आपने टैग दिया तो वो उसने एक टेबल जिसकी विड्थ 100 है उसको क्रिएट कर दिया है। अब उस टेबल के अंदर ये 100 विड्थ का आपका टेबल ये सारा ये क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के अंदर मैंने डिफरेंट रोज़ देनी है, ठीक है। तो ये एक मेरी रो है, एक रो ये है और एक रो ये है। तो यहाँ पर चेक करें 1
یہ ایک رو، یہ دیکھیں یہ میرا ایک رو کا ہے کوڈ، تو یہاں پر دیکھیں ایک رو یہ ہے، ایک رو کا کوڈ یہ ہے، اور ایک رو کا کوڈ یہ ہے. ٹی آر مینس ٹیبل رو. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں اس پہلی رو میں آئے. اب یہ پہلی رو کا کوڈ ہے، اس میں آگے میں نے دیا ہوا ٹی ایچ. ٹی ایچ مینس ٹیبل ہیڈر. کلیئر ہوئی بات؟ اب جب ٹی ایچ یوز کیا تو یہ دیکھیں اس نے بولڈ کر کے اس کو یہاں پر لکھ دیا ہے ٹی ایچ، یہ ٹیبل ہیڈر. اور اس نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو بھی بولڈ کر دیا ہے، اس کو بھی بولڈ کر دیا ہے، اور اس کو بھی بولڈ کر دیا ہے. اب یہ تینوں رائٹ ڈاؤن ہو گئے. اب نیکسٹ پہ آتے ہیں. دوسری رو کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹی ڈی دیا ہوا. ٹی ڈی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے ٹیبل ڈیٹا یعنی آپ کے سیل کو ظاہر کرتا ہے. یہ ٹی ڈی سے یاد کر لیں آپ، ٹی ڈی از ایکول ٹو سیل، یعنی اس سے مراد ایک سیل ہے. تو اب اس رو میں دیکھیں ایک ٹی ڈی یہ ایک، تو ایک یہ اور ایک یہ میرے تین ٹی ڈی ہیں، یہ تین سیلز ہیں. اب اس میں ایک میں نے ملک لکھا ہے، یہاں پہ ملک آ گیا. ایک میں رضوان لکھا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ 37. اسی طرح یہ جو تھرڈ رو ہے یہاں پر بھی ایز اٹ از چلیں گے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ آپ کے ایک ٹیبل کی سمری ہے. یہ آپ کا سارے کا سارا پورے کا پورا ٹیبل ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز دیکھیں. اب یہ لاسٹ میں دیکھیں کہ یہاں پر جو ٹیبل کریٹ ہوا ہے اس میں آپ کو ڈبل وہ بارڈر جو ہے نا ڈبل والا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر ہے نا ڈبل لائن والا ہے. اگر آپ کو سنگل لائن والا اس طرح کا ٹیبل بارڈر چاہیے تو آپ کیا کریں گے، یہ جو آپ نے یہاں پر ٹیبل ٹی ایچ اور ٹی ڈی دیا، یہاں پر آپ کیا لکھیں گے، بارڈر کولیپس کولن، اور یہاں پر آپ کولیپس دے دیں گے. تو آپ کا بارڈر کس طرح کا آ جائے گا، جیسے یہ آؤٹ پٹ ہے. اس کو لکھنے کی وجہ سے آپ کی یہ آؤٹ پٹ آئے گی. اچھا، اسی طرح بیک گراؤنڈ کلر کی ہم نے بات کی کہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو فار ایگزامپل بیک گراؤنڈ کلر میں گرین لکھتا ہوں تو یہ ٹیبل کیسے ہو جائے گا، یہ اس طرح کا ہو جائے گا. اب اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں، یہاں پر میں نے تین چیزیں لکھی ہوئی تھیں، ٹیبل، ٹی ایچ اور ٹی ڈی. یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، ٹی ایچ اور ٹی ڈی یعنی ٹیبل ہیڈر اور ٹیبل رو. تو اس نے کیا کیا ہے، یہ میرے تین ہیڈر تھے اور یہ میری روز تھیں، تو ان سب کا کلر میں نے سلیکٹ کیا ہے گرین. جس بھی چیز کا آپ سلیکٹ کریں گے بیک گراؤنڈ کلر جو یہاں پہ سلیکٹ کریں گے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیبل ہے اس میں راؤنڈ ٹائپ بارڈرز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، بارڈر ریڈیس کا آپ نے یہ اس کو یوز کر لینا ہے. بارڈر ریڈیس کالن اور آگے آپ سائز دے دیں گے 10px 20px جو سائز آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں. تو اس کو دینے کی وجہ سے یہ آپ کی آؤٹ پٹ آئی ہے. اچھا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر سے ریموو ہو جائے، جسٹ یہ جو آپ کے بارڈرز راؤنڈ بارڈرز ہیں یہ آپ کو نظر آئیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پر اس ٹیبل والے کو اس جگہ کو آپ ریموو کر دیجئے. ٹی ایچ ٹی ڈی کے لیے یہ دے دیجئے، تو وہ کیا کرے گا، جسٹ آپ کو ٹیبل نہیں ٹی ایچ اور ٹی ڈی دے دیں گے تو جسٹ آپ کا یہ جو ٹیبل باہر اسکوئر نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ چیزیں آپ کی رہ جائیں گی باقی. اسی طرح اگر آپ ڈاٹڈ، یہ دیکھیں یہ ڈاٹڈ ہے، ڈاٹڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاٹڈ ٹیبل ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے آؤٹ پٹ بارڈر سٹائل میں آپ کیا دے دیں گے، ڈاٹڈ دے دیں گے. اسی طرح یہ دیکھیں ڈیش دے دیں گے تو کیسی آؤٹ پٹ آ گئی، سالڈ دیں گے تو کیا آئے گی، ڈبل. تو یہ آپ یہاں پر غور کر لیں کہ آپ کو کس قسم کا ٹیبل چاہیے، فارمیٹ اس کا کیسا چاہیے، یہاں پہ اس کا بارڈر سٹائل سلیکٹ کر لیجئے، اس کے حساب سے آپ کا ٹیبل کریٹ ہو جائے گا. اچھا، سم ٹائمز کیسے ہوتا ہے، اب یہ فار ایگزامپل میں بیک پہ جاتا ہوں، یہ دیکھیں فار ایگزامپل فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ان دونوں کو اگر میں مرج کر کے ایک ہی، میں چاہوں ان دونوں کو مرج کر کے کہ ان دونوں کو مرج کر دوں. اب یہ کیا ہے، یہ میرا ایک کالم میں ہے اور یہ میرا سیکنڈ کالم میں. ان دونوں کالمز کو اگر میں مرج کرنا چاہوں تو پھر میں کیا کروں گا، میرے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہوتی ہے کال سپین، کالم سپین، یعنی کالمز کو مرج کر دو. اب یہ دیکھیے گا
یہ میری ٹیبل رو ہے نا, ٹیبل رو میں نے کیا کیا ہے ٹی ایچ کال سپین 2, تو وہ کیا کرے گا کہ اس رو کے اندر یہ جو رو ہے آپ کی اب یہ کس کا کوڈ ہے, یہ دیکھیں یہ اس رو کا کوڈ ہے. تو اس رو میں کیا کیا ہے میں نے, جو میرا ٹیبل ہیڈر آ رہا ہے پہلا ٹیبل ہیڈر, اس میں کیا کرو کہ دو کال سپین یعنی دو کال سپین 2 کا مطلب ہے کہ دو کالمز کو مرج کر دو. تو اس نے کیا کیا ہے اس کالم کو بھی اور اس کالم کو بھی, یہ دو الگ الگ کالمز تھے, ان کو مرج کر کے کیا کر دیا ہے, ان دونوں کو مرج کر کے کیا کر دیا ہے ایک سنگل کالم بنا دیا ہے. تو اب جب یہ سنگل کالم بننا ہے وہ کس وجہ سے بنا ہے, کال سپین 2. اسی طرح اگر فار ایگزامپل میں کسی جگہ پہ چاہوں کہ دو روز میں کو مرج کروں, دو روز کے جو ہے نا کالمز, یہ تو آپ کے ہو گئے ایک رو کے اندر نا. فار ایگزامپل دیکھیں اگر میں ان دونوں کو مرج کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کال سپین نہیں, آپ یہ یوز کریں گے رو سپین, یہ والا فنکشن, یہ والی ایٹریبیوٹ یوز کریں گے رو سپین. بات کلیئر ہوگی. اچھا اب نیکسٹ آ جاتے ہیں, اگر ٹیبل کے اوپر آپ نے ایک کیپشن دینا ہے, فار ایگزامپل یہ میرا ایک ٹیبل تھا, ٹیبل کے اوپر میں نے ایک نام دینا ہے کیپشن, یہ آپ کا کیا ہے کیپشن ہے. تو جب آپ اپنا ٹیبل کا کوڈ لکھیں, جب آپ ویٹ دیتے ہیں نا تو ٹیبل لکھا, ٹیبل کی آپ نے اوپر اسٹائل میں ویٹ دی, جو ہی آپ نے اپنی ٹیبل کا ٹیگ شروع کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ٹیگ کیپشن کا ٹیگ دے دینا ہے. یہاں پر آپ ٹائپ کر کے تو یہاں پہ کلوز کر دیں کیپشن کو, تو کیا ہوگا آپ کا یہ یہاں پر کیپشن کریٹ ہو جائے گا. اچھا آگے ہے جی پیڈنگ اور اسپیسنگ. اب آپ جو آپ کا ٹیبل ہیڈر ہے یا ٹی ڈی یعنی آپ کے سیلز ہیں, ان میں آپ کیا چاہتے ہیں, پیڈنگ چاہتے ہیں, یعنی ان میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ڈسٹنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کی آؤٹ پٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے. تو دیکھیں میں نے پیڈنگ ٹاپ 10 px, باٹم سے میں نے رکھی ہے اتنی اور لیفٹ پر رکھی ہے 30. تو اس نے کیا کیا ہے اس حساب سے ایڈجسٹ کر دیا ہے اس کو. تو یہ آپ کو بالکل کلیئر اس وقت ہوگی جب آپ پریکٹس کریں گے. آپ کیا کریں کہ ایک ٹیبل اسی طرح کریٹ کریں, اس میں اس کو ڈفرنٹ طرح کی آپ پی ایکس دے کر چیک کریں, تو پھر آپ کو کلیئر ہوگی کہ یہ پیڈنگ کرتی کیا ہے. اسی طرح بارڈر کی اسپیسنگ, بارڈر میرے کیا تھے, یہ ہے نا بیسیکلی یہ میرے بارڈرز ہیں. اب میں بارڈر میں اسپیسنگ چاہتا ہوں, تو دیکھیں یہ بارڈر کی میری جو اسپیسنگ ہے, اب یہ یہاں پر ہر ایک میں نے جب ٹیبل کے اپنا جو ٹیبل جب کریٹ کیا وہاں پہ بارڈر اسپیسنگ میں نے 30 px لکھی, تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے الگ الگ اس کو کر دی ہے. تو یہ آپ کے ٹیبل کی آؤٹ پٹ آ جائے گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.